انڈونیشیا کے اندر، ملیشیا کے اندر، یہ جو پورا علاقہ ہے ہمارا، ان علاقوں کے اندر اسلام کیسے پھیلا ہے؟ تو میں نے دیکھتے میں نے کہا چین سے، میں نے کہا مسٹر چین یہ کوٹیشن درست نہیں، یہ غلط ہے۔ معزز ناظرین اکرام، چائنا میرے لیے اس زمانے میں 2002 سے لے کر 2009 تک یہ 7 سال سمجھ لیجئے کہ ایک دوسرا گھر بن چکا تھا۔ میرا سفر عموماً کم سے کم 1 ہفتے کا ہوتا اور بعض کا وہ تقریباً ایکسپینڈ ہوتے ہوتے 2 ہفتے کا ہو جاتا تھا۔ میرے سامنے ایک ہدف تھا، ایک ٹارگٹ تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے ایجوکیشنل ٹوائز بنانے تھے، اور اس کے لیے المعلم کے نام سے ٹیچر انگلش کے اندر وہ تھا کہ بھئی پین کے ساتھ ہم نے قرآن پاک کو ہم نے پورا قرآن پاک لانا ہے، اور اس کے لیے ایک لمبی سٹوری میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یہ گروپ جس کا نام ریڈ بوائے تھا، ایک زمانہ تھا اس کا مالک میرا بڑا مسٹر چن اس کا نام تھا، انجینئر تھا پیشے کے اعتبار سے۔ مجھے یاد ہے کہ 1 یا 2 مرتبہ وہ مجھے ایئرپورٹ پر بھی لینے کے لیے گیا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بے حد ترقی کی، اور وہ اتنی ترقی کی کہ اتنا بڑا وہ ان کا گروپ بن گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی بڑی انہوں نے فیکٹری لگائی، اور کتنے سینکڑوں کی تعداد میں ان کے پاس ملازم تھے جو کہ مختلف ایجوکیشنل ٹوائز وہ بناتے تھے۔ تو بہر صورت میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انسان اگر سچا ہو، یہ انڈونیشیا کے اندر، ملیشیا کے اندر، یہ جو پورا علاقہ ہے ہمارا، ان علاقوں کے اندر اسلام کیسے پھیلا ہے؟ مسلمان تاجروں کی وجہ سے۔ مسلمان تاجر صادق، سچا، اور وہ چونکہ وہاں پر سچائی، امانت داری یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ مجھے یاد ہے کہ مسٹر چن میری ویسے تو عزت کرتا تھا، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے ان سے کوٹیشن مانگی۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بڑا سمارٹ ہوں، لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے تھوڑی بہت بصیرت دی ہوئی ہے۔ تو جس وقت وہ میں اور چن بیٹھے ہوئے تھے، چن کا بہت بڑا آفس تھا، اور اس کی کئی سیکٹری تھیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ تھا اس کا پورا ڈپارٹمنٹ تھا جو کہ حسابات کرتا تھا، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کے کئی لوگ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بہرحال میں نے چونکہ کوٹیشن مانگی ہوئی تھی، تو تھوڑی دیر کے بعد کوٹیشن آ گئی۔ جب میری ٹیبل پہ کوٹیشن آئی تو میں نے دیکھتے میں نے کہا چین سے، میں نے کہا مسٹر چین یہ کوٹیشن درست نہیں، یہ غلط ہے۔ تو اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ کوٹیشن ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، آپ نے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کو کہو کہ اس کو دوبارہ اس کو صحیح کرے۔ لو جی، اس نے کوٹیشن ان کو بھجوا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کوٹیشن انہوں نے دوبارہ وہی کوٹیشن جو، تو میں نے اسے کہا مسٹر چین بات سنو، یہ جو کوٹیشن بنائی ہے تمہارے ڈپارٹمنٹ نے، جو میرے سامنے تم نے رکھی ہے، میرے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ تم جو پرائز دے رہے ہو یہ سستی دے رہے ہو، بہت سستی دے رہے ہو، لیکن مجھے یہ یقین ہے اس کوٹیشن کے اندر تمہارا نقصان ہے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ تمہیں شور؟ میں نے کہا یس۔ خیر جی، اس نے پھر کوٹیشن دوبارہ اپنے اس ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دی۔ ہم آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے، تو وہ ان کی روٹین ہے کہ چائے سامنے پڑی ہوتی ہے، چائے پی رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، دنیا جہان کی باتیں ہیں جی۔ وہ ہمیں بتاتا تھا ماضی کے قصے کہ کس طریقے سے یہاں پر ترقی ہوئی ہے، کیسے پل بنے ہیں، کیسے یہ سڑکیں بنی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے بنی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے کوٹیشن لے آئے، تھوڑی بہت انہوں نے تبدیلی کی۔ میں نے کوٹیشن کو دیکھتے میں نے کہا دیکھو مسٹر چین، آئی ایم ریڈی ٹو سائن دس کوٹیشن، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہاری یہ کوٹیشن درست نہیں ہے۔ جاؤ اپنے ڈپارٹمنٹ کو بتاؤ کہ اس نے اس کے اندر یہ اور یہ غلطی کی ہے۔ اگر اس پرائز کے اندر وہ کوٹیشن، تو مجھے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن تم اس کو پورا نہیں کر سکو گے کیونکہ تمہیں نقصان ہوگا۔ اب کی بار پھر وہ تھوڑا سا غصے میں آ گیا، خود چلا گیا وہاں پر شاید، یا اس نے بلایا۔ بہرحال کچھ 10 منٹ کے بعد پھر وہ واپس آیا، اور اس نے آ کے مجھے سلوٹ کیا۔ مجھے کہنے لگا مسٹر مجاہد، یس یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ غلط تھا، اور وہ ڈپارٹمنٹ کے اوپر برسا اور جناب ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ ایک علیحدہ داستان ہے، لیکن عزیزو میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے مجھے فائدہ کیا ہوا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اس کے بعد وہ مسٹر چین مجھے کہا کرتا تھا مسٹر مجاہد بات سنو، تم مجھے کوٹیشن خود ہی بتا دیا کرو کہ تمہیں کیا پرائز چاہیے، اس لیے کہ تمہاری کیلکولیشن جو ہے اس کے اندر غلطی نہیں ہے، ہماری کیلکولیشن کے اندر غلطیاں ہیں۔ میں نے پھر اس کو بتایا، میں نے کہا کہ میں الحمدللہ، اس کو خیر پتہ تھا، میں نے کہا مسلمان ہوں،
اور مسلمان جو ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ عزیزو، میرے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من غشنا فلیس منا۔ میں نے عزیزو سچائی کے اندر، ایمانداری کے اندر، دھوکہ دہی سے بچتے ہوئے جو میں نے مزہ دیکھا ہے، لذت دیکھی ہے، یقین جانیے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں آپ سے بھی، اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا، 2-3 چیزیں آپ سمجھ لیں۔ کبھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، مت سوچیں کہ یہ کافر ہے تو ہم اس کو دھوکہ دے دیں، اچھا جی یہ داں ہمارا لگ رہا ہے۔ یقین جانیے میری وہ عزت تھی، وہ اطمینان تھا، ہم نے الحمدللہ بہت کاروبار ان کے ساتھ کیا، اور بلا شبہ وہ میری بہت ریسپیکٹ کرتا تھا۔ جب میں آتا تھا تو وہ مجھے ہمیشہ وہاں کا جو سب سے بیسٹ ریسٹورنٹ تھا اس کے اندر لے کے جاتا تھا۔ ایک ڈرائیور، ایک گاڑی وہ میری ڈسپوزل پہ ہوتی تھی، جو کہ مجھے ہوٹل میں لے کے بھی آتی تھی، چھوڑ کے بھی آتی تھی۔ بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو اپنے تجربات کی روشنی میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہوں گا کہ آپ نے اگر کامیابیاں حاصل کرنی ہے تو اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔